آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر آپ نے حلیہ مبارک سنا، اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو سخت قسم کا قدم اٹھاتے تھے، قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے، جب رکھتے تھے تو بالکل آرام سے رکھتے تھے، ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اس کے بعد آہستہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی، دعوت دینے کا کام شروع فرمایا۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں میں سے انہوں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آزاد تھے ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس لیے ابو بکر کا مطلب پہلا، صدیق تصدیق کرنے والا۔ اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے چچا زاد بھی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ اور غلاموں میں سے زید بن حارثہ تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ شروع کے اندر یہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ کی ابتدا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے 3 سالوں تک محنت کی، بلاتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، کرتے 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 3 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 لوگ جا کے تیار ہوئے۔ 3 سالوں کی محنت میں آہستہ 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 دین پھیلتا گیا۔ چوتھے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ جو ہیں وہ اب علی الاعلان نبوت کا اعلان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر چڑھ گئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو بلایا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کپڑا ہلاتے تھے تو لوگ آ جاتے تھے کہ کوئی اہم مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا کوئی طریقہ اپنایا تو سب کے سب لوگوں کا بلکہ نام لے لے کر کے بلایا، قریش والے، بنو ہاشم والے، سب کے سب جو ہے جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سب کے سب حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے ایک سوال کیا سب کے سامنے۔ تو آپ امین بھی تھے اور صادق بھی تھے، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے، وعدے کے بھی پکے تھے۔ سب نے 40 سال میں دیکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سوال کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ فاران اس چوٹی کے پیچھے ایک لشکر ایسا آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات مانو گے؟ ایک سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو سب نے ایک ہی زبان میں کہا جی کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، وعدے کے پکے ہیں، آپ تو جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، ہم مانیں گے، ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا تو اچھا پھر یہ سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ سارے معبودوں کو چھوڑ کے، جھوٹوں کو چھوڑ کے، اپنے من گھڑت کو چھوڑ کے صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو، صرف ایک اللہ کے سامنے، صرف یہی ایک لفظ کا کہنا تھا، ایک کلمے کا بولنا تھا، سب کے سب دشمن ہو گئے، ایک ہی دم سب کے سب دشمن ہو گئے۔ ابو لہب نے ایک پتھر بھی اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا بھی صحیح، اور الیاذ باللہ یہ الفاظ کہنے لگا تبًّ لک، کہ ہلاکت تو آپ کے لیے، آپ نے اس لیے آج کے دن کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، صرف اس بات کے لیے کہ ایک معبود کو مانو، ہم کیوں مانیں سب معبودوں کو چھوڑ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم لگا۔ سب سے پہلا پتھر اٹھانے والا وہی چچا جو ولادت پہ خوشیاں منا رہا تھا، آج انکار کرنے والا بھی وہی ہے، ساتھ دیتا یہ، اپنے یتیم بھتیجے کا سہارا بنتا یہ پتھر مارنے والا، بلکہ بازاروں کے اندر پیچھے پیچھے چلتا تھا، مارتا رہتا تھا، کہتا تھا الیاذ باللہ یہ مجنون آ گیا، یہ شاعر آ گیا، یہ دیوانہ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہتے جاتے تھے، برداشت کرتے جاتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، پوری کی پوری صورت اتار دی، میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟
جن ہاتھوں سے اس نے پتھر مارا ہے نا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت اتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے انکار کرنے والے تھے، جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت اتار کر کے تسلی دی، اور وہ پھر ہلاک بھی ہوئے، تباہ و برباد ہوئے، دنیا نے ان کا حشر دیکھا۔ ایسی بیماری لگی، گند میں، کوڑا کرکٹ میں، گند کے ڈھیر میں پڑا ہوتا تھا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، کوئی ہاتھ بھی لگانے والا نہیں تھا۔ اور اس کی بیوی کے لیے بھی فرمایا کہ فی جید حبل من مسد، یہ بھی رسی میں لٹک کے مرے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ لکڑیاں سر پہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی، رسی جو تھی وہ اس کے گلے کے اندر اٹک گئی اور لکڑیاں پیچھے جا گری، اور یہ اسی کے اندر اس کی گردن دبی، یہ بھی مری، اس کی بیوی بھی۔ یہ بھی تانے دیتی تھی شروع میں نبوت کے، جب آثار شروع ہوئے، وحی آنا شروع ہوئی اور کچھ دنوں کے لیے بند ہوگی، تو یہی وہ تھی، کہنے لگی کہ الیاذ باللہ تیرے شیطان چھوڑ کے تجھے چلا گیا۔ اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا والی آیات نازل فرما کے تسلی دی، میرے نبی ما ودعک ربک وما قلی، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلیاں دی ہیں، اپنے محبوب کا سہارا بنے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔